ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگ و دوستو، خدا پاک کا بڑا ہی کرم و احسان ہے، فضل ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا فریضہ لے کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے. ویسے تو اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اس میں سے ایک اہم فریضہ وہ رمضان کریم کے روزے رکھنا ہے. رمضان المبارک کا مطلب کیا ہے؟ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. بہت ساری تفاسیر کے اندر، بہت ساری کتابوں کے اندر لکھا ہے رمضان جب آتا ہے اللہ تعالیٰ مومنین اور مومنات کے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور روزے کی وہ برکت، روزے کی وہ طاقت جس سے وہ بھوک اور پیاس کو اور اس کی شدت کو برداشت کرے اور اس کی تھکن کو برداشت کرے، نماز کو نہ چھوڑے، روزے کو نہ چھوڑے، سنتوں کو نہ چھوڑے، تبھی بھی برداشت کر کے افطار کے وقت تک اللہ کو راضی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کو، پیاس کو، اس کی شدت کو، اس کے تھکنے کو اللہ تعالیٰ اسے کوٹ کوٹ کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھلتے چلے جائے. روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ روزے کا مطلب یوں سمجھ جائیے کہ اللہ نے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ اللہ نے بونس کا دے دیا ہے.
مہینہ وہ ہے جب مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اس لیے کہ شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ روزہ رکھتا ہے خود بخود اس کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آیت کا ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں، خود بخود اس کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک روزہ دار کے سامنے آپ حضرات مرغ مسلم پکا کر، بریانیاں پکا کر سامنے نوش کرنے کے لیے رکھ دیجیے، بڑے بڑے سالن پکا کر رکھ دیجیے اور اسے کہیے اس کو کھا بھی، اس کو کھا لے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کہے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چلو یہ تو نمازی کی بات ہو گئی، مسجد کو آنے والی کی بات ہو گئی۔ ایک نارمل سا آدمی جو مسجد کو بھی نہیں آتا لیکن اسے پتا ہے رمضان کے روزے رکھنا ہے، اسے پتا ہے رمضان کا روزہ چھوڑنے پر اللہ نے کیا گناہ دیتے، موٹا موٹا اس کے ذہن میں ہوتا ہے روزہ چھوڑوں گا تو اللہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اسے پتا نہیں کہ 60 روزے رکھنا ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے، 60 مسکینوں کو، اسے پتا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ روزے رکھتا ہے اور اس کے سامنے کچھ کھانے کے لیے رہ جاتا ہے، وہ گالی گلوچ سے بات کرتا ہے، شرم نہیں آتی کہ ایک مہینہ بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ معمولی آدمی کو اتنی ہے تو نیک اور پرہیزگار لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ رمضان آتا ہے اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ، رمضان آتا ہے اللہ سے قرب لینے کا مہینہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے اندر سب سے افضل، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے بندہ میرے ساتھ بات کرے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جب بندہ پڑھے گا تو اسے کیا ہوگا؟ اللہ سے بات چیت کرے گا، اور بات چیت کا انداز بھی کیا ہے؟ جب وہ نماز پڑھے اللہ کے سامنے روئے۔ افسوس کی بات یہ ہے آج رمضان کا معنی اور مفہوم اور ترجمہ روزہ، اس کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے اعلانات شروع ہو گئے، افطار پارٹی کی جا رہی ہے، ابھی سے اعلانات شروع ہو رہے ہیں، فلاں گلی میں افطار کی دعوت ہوگی، آپ حضرات تشریف لائیے۔ ارے بھائی، معمولی سی افطار پارٹی کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، کوئی مسکین رمضان کے اندر سحری کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کوئی بچہ روڈ میں غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، کچھ پینے کے لیے میسر نہیں ہے، روزے دار کو حق ہے کہ اس کے پاس جا کر اس کی روزہ کھلائی کرائے۔ یہ اصل روزے افطاری کی پارٹی ہوتی ہے۔ یہ بن بلائے مہمانوں کو، اور جو ایک وقت کا بھی روزہ نہیں ہوتے، اسے ہماری زبان میں پیٹ کنڈا کہتے ہیں، آرام سے آ کر بھر بھر کر بریانیاں کھا کر چلے جاتے ہیں۔ صرف ٹوپی پہننے کا نام مسلمان نہیں ہے، چھپا شریف پہننے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر میں حانث نہیں ہوگا اس بات سے، اللہ معاف فرمائے، آج کے دور کے اندر ہمیں چاہیے کہ دکانداروں سے میں کہنا چاہوں گا، یہ جو غلاف ڈال کر پردے ڈال کر رکھتے ہیں، تمہیں خود کو شرم آنی چاہیے۔ اگر اس دور میں حضرت عمر بن خطاب ہوتے، اگر اس دور کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اگر اس دور کے اندر حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی ہوتے، اگر اس دور کے اندر حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوتے، تو یقیناً آپ کو سزائے موت کے علاوہ اور کوڑوں کے علاوہ کوئی سزا نہ ہوتی۔ رمضان کے مہینے بھی کھانے پینے کا بزنس، یہ کھلی چھوٹ تو ہم لوگ
لوگ دے رہے ہیں، دکان والے دے رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے مسلمان ہونے کے باوجود رمضان کے روزے نہیں رکھنا یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی باتوں کا انکار کرنا۔ 5 بنیادیں ہیں، اگر 5 بنیادی باتوں میں سے اگر کوئی ایک بات کا بھی انکار کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لہذا میرے عزیز بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان کے روزے رکھیں۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ اب بات یہاں پر آتی ہے، روزے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم نے روزے کا مطلب کیا سمجھا ہوا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد جا کر گھر میں سو گئے، ظہر کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد گھر میں جا کر سو گئے، پھر اس کے بعد عصر کی نماز کو اٹھے، پھر افطاری کی تیاری میں لگ گئے، پھر مغرب کی نماز کو آئے کہ نہیں آئے وہ علم نہیں ہے، کھانے پینے میں ٹائم لگ گیا، مغرب کی نماز توفیق مل گئی تو قضا نماز ادا کر لی، اس کے بعد عشاء کی نماز کو تو اماں جان کہتی ہے بچہ ابھی کھانا کھایا ہے تھوڑی دیر آرام کر لے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ حضرات امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی سارے حضرات امہات المؤمنین ہیں جو دن میں 2 قرآن 3 قرآن پڑھتی تھی اپنے کام کاج کے ساتھ۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمیں 1 قرآن پڑھنے کی بات دن میں آدھا پارہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ آپ مساجدوں کو دیکھیے، رمضان شروع ہوتا ہے، مسجدوں میں ایک عجیب قسم کی الجھن ہوتی ہے، ایک جمع کثیر کا ایک مجمع رہتا ہے۔ جب ایک ہفتہ ہو جاتا ہے تو وہ مجمع خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کے سامنے ہم دکھانے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں ہماری ترتیبیں بالکل غلط ہیں۔ سب سے پہلی ترتیب تو یہ ہے رمضان کے اندر ہمیں چاہیے اللہ کا قرب حاصل کرے، ذکر الہی میں مشغول ہو، صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں۔ یہ آج کا جمعہ کا بیان نہیں ہے، رمضان کیسے گزارے وہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، جس کو زیادہ حد سے زیادہ مصروفیت ہے، پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، ہر نماز کے بعد کتنے؟ ہر نماز کے بعد پون پارہ پڑھے، 5 صفحے پڑھے۔ اگر نارمل آدمی پڑھتا ہے 5 صفحے، چلیے آدھا گھنٹہ ہی لے لیجئے، 20 منٹ ہی لے لیجئے، کیا دن میں 2.5 گھنٹے رمضان میں اللہ کو نہیں دے سکتے؟ 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ اگر ہر نماز کے بعد پون پارہ رکوع پارہ پڑھ لیا تو دن میں 1 پارہ ہو جائے گا اور مہینے کے 30 پارے ہو جائیں گے۔ اگر تراویح میں کھڑ کر حافظ صاحب کے پیچھے قرآن سن لیا تو رمضان میں 2 قرآن پڑھے اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب۔ لوگ آئیں گے امام صاحب کے پاس خاندانوں میں، ماں کو تمہیں قرآن پڑھ گئی، ماں جو ہے تو مرحومین کو بخشنا۔ ہم تو دے دیتے ہیں، ہم آپ ہی کے لیے پڑھتے ہیں۔ مستورات ایک چلنے کو جو رمضان میں کمپٹیشن چلتا ہے کچھ نیک مستورات بھی ہیں، رمضان المبارک کے اندر کمپٹیشن کرتے ہیں، نہیں میں 10 قرآن ختم کروں گی، 15 قرآن ختم کروں گی، 20 قرآن ختم کروں گی۔ شوق اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ صحابیات کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، لیکن حق یہ ہے اس قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی اس میں ناراضگی نہ ہو، اور کام کاج کے اندر کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اپنے کام کاج سے جو فری ٹائم ملتا ہے مستورات کو اس ٹائم میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان کریم شروع ہو جاتا اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، اتنا مسجدوں کی طرف صحابہ بھاگتے تھے، کہتے تھے نیکیاں لوٹنے کا مہینہ آ گیا۔
آج ہمارا الٹا ہے، اختیاری لوٹو، شہری لوٹو. آج ہمارا دور ہی الگ ہو گیا، لفظ ہی بدل گئے. میرے عزیزوں، اللہ کے لیے یہ افطار پارٹیاں رمضان اب 2 دن میں ایک دن میں شروع ہو جائے گا، لیکن ہماری ذہنیت یہ پارٹیاں کرو نہیں. کسی محتاج کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کی ضرورت مند اور اس کی ضرورتیں پوری کرو، تمہیں اللہ وہ ثواب ضرور اللہ عطا کرے گا. تم لوگ اور چیزوں میں لگ کر اپنی خواہشات کو، لوگ میری تعریف کریں گے، فلاں نے فلاں گلی کے اندر دعوت کرائی، فلاں نے فلاں گلی کے اندر دعوت کرائی، یہ لوگ کہیں گے، اللہ نہیں کہے گا. نہ قرآن کے اندر ہے، نہ احادیث کے اندر ہے. محلے والوں سے میں کہوں گا، ایک طاق میں نہ رہیے کہ امام صاحب 2 بجے تک بیان کریں گے، 35 تک بیان ختم ہو جائے گا، اس کے بعد عربی خطبہ 10 منٹ کے بعد شروع ہو جائے گا. میرے عزیزوں، رمضان کے متعلق چند واقعات میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو رمضان کی قدردانی معلوم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر کبھی کسی کا حرام مال نہیں کھایا، کسی یتیم کا مال نہیں کھایا. کوئی بھی آتا تو سب سے پہلے تحقیق کیا کرتے تھے. میں اس لیے اس بات کو کہنا چاہوں گا، لوگ آج دعوتیں تو کر دیتے ہیں، قرض لے کر، سود پر لے کر، بیاج پر لے کر افطار کے نام پر دعوتیں کرتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو افطار پارٹی روزے داروں کے لیے، افطار پارٹی کا تو نام صحیح ہے چلو، لیکن وہ مال صحیح نہیں جو تم کھا رہے ہو. ایک حرام کا لقمہ چلا جائے، اللہ 40 دن کی دعا نہیں قبول کرتی. رمضان میں تمہارے پیٹ کے اندر ایک حرام کا لقمہ چلے جائے، ہم پورے مہینے کی عبادت ہے اللہ قبول نہیں کرے. تراویح ہرگز نہ چھوڑے اللہ کے لیے، تراویح ہرگز نہ چھوڑے اللہ کے لیے. تراویح پڑھیے گا اللہ کے لیے. میرے عزیزوں، تراویح پڑھیے، تراویح نہ چھوڑیے. آج تراویح کو معمولی سمجھ چکے ہیں. تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1,500 نیکیاں دیتے ہیں. ایک سجدے پر ڈال کر ٹیلی کر کے دیکھیے، 30 دن کی تراویح، 20 میں 9 دن کی تراویح پڑھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں درج کریں گے. اور غور کرنے کی بات ہے میرے عزیزوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو سب سے پہلے محتاجوں کا خیال کر لیتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے، صحابہ ان صحابہ کے گھر کو جاؤ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جو بچے یتیم ہوا کرتے تھے، مسکین ہوا کرتے تھے، ان بچوں کی فکر فرماتے تھے اور ان بچوں کو مسجد نبوی میں لے کر آ جاتے اور ان کو کھلاتے پلاتے تھے. یہ تھا مسجد نبوی والا طریقہ اور وہ سنت والی دعائیں، وہ نبی والا ماحول تھا. میرے عزیزوں، آج ہمارا ماحول بالکل غلط ہو گیا ہے. آج ہم افطاری سحری کب تک کرتے ہیں؟ جب تک اذان ہوتی ہے اس وقت تک ہم سحری کرتے ہیں. غلط ہے، غلط ہے. باقاعدہ کیلنڈر لے لیتے ہیں، باقاعدہ وقت مل جاتا ہے، اس وقت پر سحری ختم کر دینا. اگر اس وقت سے 1-2 منٹ بھی زیادہ ہو گیا تو آپ کا روزہ باقی نہیں رہے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یاد رکھیے اس بات کو. نہیں امام مؤذن صاحب اذان دینے تک ٹائم ہوتا ہے، نہیں اذان دینے تک ہرگز ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس. یہ آپ کا ٹائم نہیں ہے، ہم سب مؤذن صاحب کا ٹائم نہیں ہے. جو وقت طے کیا گیا ہے کیلنڈروں میں تو وہی وقت پر تمہاری سحری ختم ہوگی. اور دوسری بات، افطار، یہ مسجد کی اذان ہو گئی، وہ مسجد کی اذان ہو گئی، سب مسجدوں کی اذان ایک ہی وقت پر ہوتی ہے، لیکن ٹائم دیکھ کر مولوی صاحب جیسا بولیں گے اسی وقت افطار کریں. اور ایک خیال بھی یہ رکھیں، رمضان میں ہماری ایک نماز بھی نہ چھوٹے، رمضان میں ایک نماز بھی نہ چھوٹے، اور تراویح کی ایک رکعت بھی ہمارے سے نہ چھوٹے. اور رمضان آتے ہی بالکل
ایک ماحول سا علاقوں کے اندر چھا جاتا ہے. کیا ماحول؟ کوئی کہیں گے رات جاگنے کا ماحول. کیا کہتے ہیں؟ عبادت کرنے. کہاں؟ روڈ پر. پتہ نہیں روڈ پر کوئی سی مسجدیں بن رہی ہیں، وہ کہاں چائے کے ہوٹلوں میں کوئی عبادت خانے ہیں. اگر معلوم ہو تو ہم بھی وہیں پر اعتکاف کو بیٹھ جائیں، وہیں پر اعتکاف منتظم کا اشارہ. پتہ نہیں کون سے جگہ ہو گئے. رات اماں فون کرتی ہے کہاں ہے بیٹا؟ گئے تو یہاں سے ایک جگہ مسجد کو آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ کے نام رمضان کے مہینے میں بھی جھوٹ بولتے ہو. میرے عزیزوں میرے پیاروں، یہ رمضان کے اندر فضول خرچی ہرگز مت کیجیے. آج ایک دن تو کھلا رسپا، دوسرے دن میں کھلا رسپا، ہماری ہر ایک دن باری بار چاند کے تک نہیں. وہی پیسہ جمع کرو اپنی ماں کے لیے کچھ کپڑے لا کر، وہی پیسہ جمع کرو اپنی بہن کے لیے کچھ خرچ کرو، وہی پیسہ جمع کرو اور کوئی یتیم مسکین محتاج ہے اس کے لیے عید کے کپڑے لا کر دو. آج ایسا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں عید کی تیاریاں ہو گئی کیا؟ عید کے کپڑے لے لیے کیا؟ میرے عزیزوں، ہم نے ہر چیز کو ایسا سمجھ لیا یہ کرنا ضروری ہے. عید کے دن نیا کپڑا پہننا فرض نہیں ہے. عید کے دن سفید صاف ستھرے کپڑا پہننا ضروری ہے. آج ہم نے نئے کپڑے کا فیشن بنا لیا ہے. میرے عزیزوں میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور بندے سے کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے. اگر بندہ مانگے گا اللہ ضرور ضرور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور اللہ تعالیٰ لو لگاتے ہیں اور فرشتوں سے اعلان کرتے ہیں فرشتوں جاؤ، جو بھی بندہ رمضان کے مہینے میں دعائیں مانگے ان کی دعاؤں پر آمین. اللہ کا مہینہ آ رہا، اللہ کا مہینہ، کوئی معمولی مہینہ نہیں آ رہا ہے. قدردانی کر لو، قدردانی کر لو. دنیا کی کتنے بھی کام کیوں نہ ہو جائے ہماری ایک نماز بھی نہ چھوٹے. میں مستورات میں ایک میسج بھی دینا چاہوں گا، میری ماں بہنوں کو درخواست کرنا چاہوں گا کہ کام کاج میں اتنا نہ لگ جائیں اور مہینے میں بھی اچھے پکوان پکا سکتے ہیں. ذہن میں اللہ عجیب عجیب باتیں ڈالتا ہے وقت کے لحاظ سے. لوگوں کو کیا ہے کہ تو پہلا روزہ مچھی سے کھولنا، پہلا روزہ مچھی سے کھولنا. کہیں قرآن کے اندر ہے مچھی سے کون سا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا؟ پہلا روزہ. پھر دوسرا روزہ جھینگیاں سے کھولنا، پھر تیسرا روزہ اچھے بریانی سے کھولنا. یہ کون سے رواج بنا دیے ہیں؟ ایک دور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظلم ہوا، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا. جب فتح مکہ ہوا اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا. یہ کون سی کتاب سے لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ تو مچھی سے بھی کھولیں گے بھائی، آپ اور گوشتوں سے بھی کھولیں گے، لیکن غریب کیا ہے وہی پانی سے نہیں روزہ کھولے گا. آپ کیوں نئی نئی حدیثیں بنا کر پیش کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں بنا کر پیش کرتے ہیں؟ اللہ گواہ ہے مت کیجیے ایسا، اللہ گواہ ہے مت کیجیے ایسا، ورنہ اللہ کی بہت بڑی پکڑ ہوگی. نارمل زندگی ہے، نارمل چیزیں ہیں، آرام سے کھائیے، آرام سے پیجیے. اتنا بھی نہ کھائیے کہ ایسیڈیٹی ہو جائے اور تراویح کے وقت آرام سے غراٹے مارتے ہوئے سو جائیں. رمضان میں جتنا کم کھاؤ گے عبادت میں اتنا لگاؤ ملے گا. اور قرآن کی تراویح ایک جگہ پڑھیں. کہاں پڑھیں؟ ایک جگہ پڑھیں. یہ نہیں کہ مکہ مسجد میں ایک دن پھر مدینہ مسجد میں ایک دن. لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کا بڑا شوق ہے، ہر ایک جگہ الگ الگ پڑھوں گا. سنت تو ادا ہو جائے گی لیکن قرآن مکمل نہیں ہوگا. رمضان کی چند اہم باتیں تھی، میں ضروری سمجھتا تھا آپ کے لیے بتانا. اور چند یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا رمضان کا روزہ شروع ہوتا تو صحابہ سے کہتے تھے
جتنا وقت ہو سکے مساجدوں میں گزارو، جتنا وقت ہو سکے مسجدوں میں گزارو۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے، ہم اتنا کہیں گے 5 وقت کی اذان ہوگی آپ مسجدوں کو آ جائیے، تراویح کا وقت ہوگا آپ اللہ کے گھر کو آ جائیے، یہی ہم کہیں گے میرے عزیزوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا لی، جس نے رمضان کا مہینہ پایا نہیں کروا لی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعتکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی حدیث ہے، تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، رمضان کا مہینہ پا کر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرتا۔ 3 عشرے مل رہے ہیں، ایک رحمت کا عشرہ، ایک مغفرت کا عشرہ، ایک جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ۔ اللہ کو منا لو، سود سے توبہ کر لو، اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کر رہا ہوں، افطار پارٹیوں کے نام پر اصل روزے داروں کا بھی روزہ مت توڑیے اللہ کے لیے۔ حرام پیسے کی کھلا کر افطار پارٹی، سود کے پیسوں کی افطار پارٹی کھلا کر اللہ کے لیے ایک لقمہ بھی پیٹ میں چلا گیا، اللہ 40 دن کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ملتا ہے 1 مہینہ بونس کا، وہ مہینہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو بتا دیں۔ اور ابھی سے بیان میں کہہ رہا ہوں، اعتکاف کی تیاری آپ لوگ ابھی سے شروع کریں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں اعلان کرنا پڑے بھائی کوئی ہے مسجد میں بیٹھنے والا، یہ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ آئیے اللہ کے گھر میں آ جائیے، 10 دن کے لیے فارغ ہو کر آ جائیے اور اللہ سے اپنا رجوع لگائیے، اپنا لو لگائیے۔ میں آخر میں بھی یہ بات کہوں گا، حافظ صاحب وغیرہ سب پڑھتے ہیں قرآن، لیکن عام لوگوں کے لیے ایک اچھا طریقہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد توبہ پارا، دن میں کتنا ہو گیا؟ 1 پارا ہو گیا، 30 دن کے 30 پارے ہو گئے۔ آپ 1 قرآن پڑھیں گے، اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کریں گے، ضرور آپ کے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ آج ہمارا بچہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ۔ تو میرے عزیزوں، رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں، بار بار بول رہا ہوں، سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ لیے سو گئے، ظہر پڑھ لیے سو گئے، عصر پڑھ لیے سو گئے، سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان میں جتنا ہو سکے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، گالی گلوچ سے حفاظت کیجیے۔ رمضان کے اندر جتنا ہو سکے جھوٹ سے بچیے۔ جب روزے دار کی منہ کی بدبو، اللہ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آج ہم روزہ رکھنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی کو وہ مسئلہ آ گیا، کسی کو شوگر کا مسئلہ آ گیا، کوئی یہ مسئلہ آ گیا۔ میرے عزیزوں، کہیں پر پھرنے جاتا ہے آدمی، ہر چیز کو سیکریفائز کرتا ہے۔ نہیں، میں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کروں گا، اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے کروں گا، لیکن اللہ کے مہینے کے اندر، اللہ کو راضی کرنے کے مہینے کے اندر روزے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے ایک روزہ بھی نہ چھوڑو۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا 1 روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا، رمضان کا 1 روزہ کسی نے چھوڑ دیا اور عمر بھر ساری زندگی قیامت کی صبح تک بھی وہ اس روزے کا بدلے میں پورے زندگی کے روزے رکھ لے، لیکن وہ 1 روزے کا اسے ثواب ہرگز نہیں ملے۔ رمضان کی قدر کر، چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے میرے نوجوان، سب چھوڑ دے، برائیوں کو چھوڑ دے، دوستوں کو چھوڑ دے، اللہ کے گھر کو مضبوطی سے تھام لے۔ اگر ہم اللہ کے گھر کو ابھی بھی نہیں تھامیں گے تو ہمارے مسائل، ہمارے مسئلے کو حل کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا کہ 35 کو بیان ختم ہو جائے گا، میں 1 منٹ بھی زیادہ بیان نہیں کروں گا، اسی لیے 1 بجے شروع ہو گیا تو رمضان کے اندر بھی یہی معمول رہے گا۔ انشاءاللہ دعا کیجیے یہی معمول چلتا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق
ہوئے